السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق طلاق تو مرتانی دو مرتبہ ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں وہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ تو پھر روک کر رکھنا ہے، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، او یا تسریح آزاد کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ اور نہیں ہے حلال، لَكُمْ تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذوا تم سب لو، مما اس حق مہر میں سے جو آتیتموہن تم نے دے رکھا ہے ان کو، شیئا کچھ بھی، الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ اس بات سے کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو۔ فَإِن پس اگر تم ڈر جاؤ، اللہ اس بات سے یہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس مال میں جو افتدت بہ وہ فدیہ میں دے دے اس مال کو، تلکا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تو نہ تعتدوها تم تجاوز کرو ان سے، نہ آگے بڑھو ان سے، ومن اور جو کوئی یتعدی زیادتی کرے گا، تجاوز کرے گا یا آگے بڑھے گا حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے، فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں طلاق کے طریقے کو بتایا گیا ہے کہ طلاق کتنی مرتبہ دینی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ مرد اپنی بیوی کو جتنی چاہے طلاقیں دے سکتا تھا اور جتنی دفعہ چاہے اس کے ساتھ رجوع رکھتا تھا۔ اس طرح عورتوں کی بڑی حق تلفی ہوتی اور ان کو پریشان کیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے بگڑ جاتا اور اس سے پریشان کرنے کی ٹھان لیتا تو وہ عورت کو طلاق دیتا اور عدت کے اندر ہی رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر عدت کے اندر ہی رجوع کر لیتا۔ اس طرح وہ چاہتا تو 100 یا 100 سے زیادہ دفعہ عورت کو طلاقیں دیتا اور رجوع کر لیتا۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا اور نہ ہی تم مجھ سے جدا ہو سکے گی اور نہ ہی میں تجھے اپنے گھر میں بساؤں گا۔ عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے طلاق دوں گا، جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو میں تجھ سے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، میں اسی طرح تجھے اپنے نکاح میں رکھوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور ساری بات بیان فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر خاموش رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ساری بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت الطلاق مرتان فامساک بمعروف یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت ہے۔ یعنی کوئی بھی مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ ایک طلاق دے گا ایک تہر میں،
پھر عدت گزر جائے، پورا ایک طہر گزر جائے، پھر وہ دوسرے مہینے طلاق دے گا، اسی طرح تیسری دفعہ طلاق دے گا، تو تب یہ 3 طلاقیں ہوں گی، نہ کہ اس طرح کوئی مرد جب چاہے طلاق دے اور جب چاہے چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی مرد طلاق دے بھی، دیکھیں نا، طلاق جائز تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام حلال کیے ہیں نا، ان تمام حلال کاموں میں سے جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ طلاق ہی ہے۔ تو پہلے تو مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے گزر بسر ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ لیکن جب میاں بیوی یہ بات دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ علیحدگی کر سکتے ہیں طلاق کی صورت میں۔ اب طلاق اس طرح دینی ہوگی جو طلاق کا مسنون طریقہ ہے، جب عورت حیض سے غسل کرے اور وہ پاک ہو جائے، اور اس پاکی کے بعد مرد نے اس سے صحبت نہ کی ہو، تو اس صورت میں اپنی عورت کو طلاق دے۔ اب طلاق کی عدت عورت کو اپنے خاوند کے ہاں ہی گزارنی ہے، اسلام بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ حکم اسی لیے ہے کہ اگر وہ چاہیں اس میں کوئی یہ طلاق کی جو عدت والی مدت ہے، اس میں اگر آپس میں کوئی صلح والی بات ہو سکتی ہے، کوئی مطلب اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ رجوع کر لیا جائے، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے، دیا ہوا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ اور پھر اگر وہ نہیں بھی رجوع کرنا چاہتے تو دوسری دفعہ طلاق دے گا دوسرے طہر میں، اسی طرح تیسری دفعہ۔ اب 2 طلاقوں کے بعد تو چاہے وہ ایک ہی یعنی پے در پہ دی ہوئی ہوں، ایک مہینے پھر دوسرے مہینے، یا پھر وقفے میں سال بعد 2 سال بعد اس طرح دی ہو، رجوع کر لیا ہو، تو 2 طلاقوں کے بعد تو مرد رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے، اس نیت سے کہ وہ اس کے ہاں زندگی گزارے گی، اب وہ خاوند یا تو اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ پچھلے خاوند کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم طلاق دو، یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، جب طلاق دو تو کیا کرو، یا تو عورتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ فَإِمْسَاكٌ اپنے پاس روکے رکھو، یا پھر کیا کرو تسریح بِإِحْسَان، اچھائی کے ساتھ نیکی کر کے احسان کر کے اس کو آزاد کر دو۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا کہ احسان کیا ہے، یہ نہیں کہ دھکے دے کر نکال دو، جو کچھ ہے چھینا جھپٹی کر لو، لان تان کرو، گالی گلوچ کرو اور بس ہمیشہ کے لیے اس کو برا بنا دو، ایسا نہیں کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تم مومن مردوں کے لیے یہ بات بالکل حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم نے جو چیز ان کو پہلے دی ہوئی ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، حق مہر دیا ہے، تم کبھی بھی اس کو واپس نہیں لے سکتے ہو، چاہے تم نے وقتی طور کے لیے لا کر دیا، یا جیسے جو چیز بیوی کو دے دی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے ہو۔ تو جب چیز واپس نہیں لے سکتا ہے تو وہ کسی بھی عورت کی عزت کو پامال کیسے کر سکتا ہے؟ اچھے طریقے کے ساتھ طلاق دو اگر دینا چاہے تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھتے ہوئے وہ صلح کر لیں، اور اگر نہیں بھی تو پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے مطابق جدا ہو جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اب اگر وہ عورت چاہتی ہے نا کہ وہ خلا لے لے، تو وہ کیا کرے، جو چیز خامند نے اس کو دی ہے یا جو بھی مال اس کے پاس ہے وہ اپنے خامند کو دے اور اس کے عوض وہ خلا لے لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثابت میں کوئی بھی عیب نہیں لگاتی ہوں، وہ دیندار اور نیک شخص ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو آپ سے فرمایا جو باغ اس نے تمہیں دیے کیا تم اس کو واپس دو گے؟ کہنے لگی جی میں دے دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باغ ان کو کہا کہ اپنی ثابت کو کہا کہ اس سے باغ لے لو اور اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ خلا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ چاہے تو، لیکن کوئی شرعی عذر ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اور پھر اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم اس سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن پس اگر طلقها طلاق دے دی ہو اسے اس کے خامن نے تیسری مرتبہ، فلا تحل تو نہیں ہے وہ عورت حلال، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکیحا وہ عورت نکاح کر لے، زوجن کسی دوسرے خامد سے، غیرہ جو اس کے علاوہ ہو، فَإِن پس اگر طلقها وہ بھی طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، یعنی جو پہلے میاں بیوی تھے ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ گمان رکھتے ہو اس بات کا، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینها وہ بیان کرتا ہے انہیں، لقوم ایسے لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ تو یہ وہی بات جو پہلے آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اب حلالے کی نیت سے نہیں، ہمیشہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ عورت نکاح کرے، اور پھر وہ خامد یا تو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو واپس اگر چاہیں تو یہ میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنے مقررہ وقت یعنی اپنے عدت کو، فامسکوہن تو تم روک لو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او یا سرحوہن آزاد کر دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، ولا اور نہ تمسکوہن تم روکو ان کو، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ان سے، ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک ایسا، فقط تو تحقیق، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے آپ پر، ولا اور نہ تتخذوا تم سب بناؤ، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا مذاق، واذکروا اور تم سب یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی ہیں، وما اور اس کو بھی جو انزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عورت کو طلاق دو، عدت اپنے گھر میں ان کی پوری کرواؤ، اور پھر عدت کے بعد اگر چاہو تو اچھے طریقے کے ساتھ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو روک لو، اگر نہیں روکنا چاہتے تو أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اس لیے نہ ان کو روکو اپنے نکاح میں کہ تم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے پھرو گے، جب چاہو گے ان کو ستاتے پھرو گے۔ اللہ نے فرمایا جو اس وجہ سے عورت کو اپنے پاس رکھے گا نا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ ظاہراً تو عورت پر ظلم کر رہا ہوگا لیکن اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ظلم، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب خرید رہا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو اور ان نعمتوں کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ تو دیکھیں بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہی حکم آ جاتا کہ جس کا ایک دفعہ نکاح ہو گیا وہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ چیز مرد اور عورت دونوں کے لیے جن کی آپس میں نہ بنے اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ان کے لیے پھر بڑی پریشانی بن جاتی نا، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت اللہ کی نعمت یہ کہ اللہ نے تم پر آسانی کی ہے، ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور وہ کچھ بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، یعظکم بہ وہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہے، نصیحتیں
کرتا ہے تمہیں، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، اور ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔